नहीं होगा। बस जिसके अंदर ये तड़प होती है, ये इश्क होता है, वो कहीं भी जाए बाद में फिर भागकर अपने मुकाम पर आ ही जाता है। और ऐसे ही आदमी को बुखाराई कहते हैं, इल्म और हिकमत का दिलदादा, हिदायत का ख्वाहिशमंद। वो कहीं भी जाए वापस पलट कर उसको वहीं पर आना पड़ता है। पेश शेख दर बुखारा अंदरी, ताब खारी दर बुखारा निनगरी। अब आप कहते हैं कि जब तू अपने शेख के सामने जाता है तो समझ ले कि तू बुखारा में ही है, और जब बुखारा में हो, इल्म और हिकमत के खजाने लूट रहा हो, तो तुझे अपने सेल्फ एस्टीम की या अपने प्रेस्टीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपने आप को गिरा देना होगा, जिल्लत इख्तियार करना होगा, तब जाके तुमको कुछ मिलेगा। अगर तुमने अपने सेल्फ को उभारा तो महरूमी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बुखारा को जिल्लत से नहीं देखना, ये कोई मामूली और छोटी चीज नहीं है। अपने आप को जलील करो, बुखारा को जलील मत करो। बुखारा से चले जाने से बुखारा का कोई नुकसान नहीं है। बुखारा से अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। जुज बुखारी दर बुखाराए दिलश, राह न देहत जज्र मद्दे मुश्किलश। उस दिल के बुखारा में, जो दिल का बुखारा है, उसमें आजिजी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की मद्दो जजर तुम्हारे मिजाज में आएगा, कभी अच्छा मूड बन रहा है, कभी खराब मूड बन रहा है, इन्होंने ऐसा कह दिया तो नाराजगी हो रही है, उन्होंने ऐसा कह दिया तो नाराजगी हो रही है, ऐसे लोगों को बुखारा में रास्ता नहीं मिलता। ऐ खुनक आरा के जल्लत नफ्सहू, वाय आ कसरा के युर्दी रफ्सहू। खुश नसीब आदमी वो है जो अपने इस सेल्फ को हटा दे, अपने नफ्स को अपना ताबे फरमान बना दे, नफ्स हावी न होने पाए। ये नफ्स करता है, इस तरह की बातें नफ्स करता है। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, उनकी हिम्मत कैसा हो मेरे पास इस तरह की कलिमात कहने की, मेरे साथ ऐसा सलूक करने की, मुझे बहुत दिल को ठेस पहुंची। ये सब नफ्स करता है। आपको किसी से कोई वास्ता नहीं है। अपने नफ्स को अपना फर्माबरदार बनाओ, काबू में रखो, तो तुम खुश नसीब होंगे। उस शख्स के ऊपर अफसोस है जिसको फर्माबरदारी से बेजारगी है। ऐसे कलिमात मुंह से निकालता है कि जो आपके बुखारा से आपकी जुदाई का सबब बन जाए। नुकसान में रहता है आदमी, उसको हलाक कर देती हैं इस तरह की दौलतियां। रिकैल्सिट्रेंस अच्छी चीज नहीं होती। फुरकते सदरे जहां दर जाने ऊ, पारा पारा कर दबू दरकान ऊ। जो सदरे जहां इसका मालिक है, उसकी जुदाई इसके लिए बड़ी शाख हो गई थी, बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। किस वजह से हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि लोगों ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया तो ये छोड़कर चला गया। लोगों ने इल्जाम लगाया तो नुकसान किसका हुआ? आपने अपना नुकसान कर लिया। अगर लोगों की वजह से आप छोड़कर चले जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? लोगों का तो नहीं होगा, आपका हो जाएगा। लोग तो करेंगे ऐसी बातें, आपको उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लोगों की वजह से आप अपना नुकसान थोड़ी कर लेंगे। लेकिन इसने की वो गलती, 10 साल तक जुदा रहा, और उसकी वजह से 10 साल की जुदाई ने उसके आज़ा को पारा पारा कर दिया। बर्दाश्त करते 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 उसके खुआ कमजोर हो गए। रूहानी तौर पर नुकसान तो हुआ, साथ में जिस्मानी तौर पर भी उसके असरात पड़े और उसको नुकसान हुआ, खसारा हुआ। गुफ्त बरखेजम हुमाजा वारमम, काफिर गश्तम दिगर रह बिगरवम। लेकिन अब उसने समझ लिया ये बात। उसने कहा कि नहीं, मुझे अब उठना चाहिए, मैंने गलती की है, अब मुझे यहां से उठना चाहिए और वापस बुखारा जाना चाहिए। अगर मैं काफिर हो गया हूं, अगर मैं अपने महबूब से जुदा होने को आशिक लोग काफिर होना कहते हैं, अगर मैंने गलती करके उनके दिल में से अपनी जगह हटा ली है तो मैं काफिर हो गया हूं। मुझे उसकी पाबजाई करनी होगी, मुझे तौबा करनी होगी। अगर मैंने कोई गलत रास्ता इख्तियार भी किया है तो मुझे वापस जाना होगा। अगर वो सजा देते हैं तो सजा झेलना होगा। वारवम आजा बेयुफ्तम पेश आ सदरे निकू अंदेश। मैं अब उसकी पास जाता हूं, जाकर गिड़गिड़ाता हूं, रोता हूं, उसके कदमों में गिर जाता हूं। जाहिर बात है गलत इल्जाम है तो इल्जाम साबित तो होगा नहीं। हकीकत अगर नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा वही आदमी जो कुछ करेगा, तो करेगा नहीं तो डरेगा क्यों? तो मैंने तो कुछ किया नहीं है। अगर वो मेरा महबूब मुझसे नाराज भी हो जाए
کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا لوگوں کے الزام لگانے کی بنیاد پر، تو میں اس کے قدموں میں جھک جاؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، معافی چاہوں گا، اس کی پناہ میں آؤں گا۔ پیش آ صدرے نکو اندیش او، اس عاشق کی بھلائی سوچنے والے کے سامنے میں کیسے جھکوں نا؟ وہ میری بھلائی چاہتا ہے، اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر بھی وہ میرے بارے میں فکر کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے اچھی باتیں بتاتا ہے، اور میں اس سے دور بھاگتا ہوں۔ وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا بہی خواہ ہے، وہ میرے اچھے کے بارے میں سوچتا ہے، میری زندگی کو اچھی بنانے کی، میری آخرت کو اچھی بنانے کی فکر کرتا ہے، اور میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس سے دور ہو جاؤں، اس سے اپنا دل خراب کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرا محسن ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گویم افگندم بپیشت جان خیش، زندہ کن یا سر بے بر مارا چمیش۔ اب میں جاؤں گا، اس کے قدموں میں سر رکھ دوں گا، کہوں گا کہ میں نے اپنی جان اب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دی ہے، اب آپ چاہے تو اس مردہ دل کو چاہے زندہ کرو یا سر ہی قلم کر دو، میں نے تو حوالے کر دیا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت شہنشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ادائیں آتی ہیں ہم کو بھی ایسی چاہت کی کہ ہم بھی دیکھیں گے کیسے جلال آتا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہ ادائیں ہیں محبت کی، وہ دکھائیں گے۔ اگر آپ کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو دیکھیں گے کب تک آتا ہے، جھک جائیں گے، لپٹ جائیں گے، گر جائیں گے، کب تک غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کشت او مردہ بپیشت اے قمر، بہ کے شاہ زندگاں جائے دیگر۔ اے میرے چاند، اے میرے محبوب، اے میرے چاند، تیرے سامنے قتل ہو جانا، مردہ ہو جانا دوسری جگہ پر جا کر زندوں کا بادشاہ ہونے سے بہتر ہے۔ اب میں تجھ سے جدا ہو کر کہاں جاؤں؟ آزمودم من ہزاراں بار پیش، بے تو شیریں مین بینم عیش خیش۔ میں نے لاکھوں بار پہلے آزما لیا ہے، تجھ سے دور جا کر بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تیرے بغیر اپنی زندگی کو کبھی میٹھی نہیں پا سکتا۔ جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں پاس، کبھی جدا نہیں ہوتے کچھ وقت کے لیے بھی، ان کو اس پاس ہونے کی قدر نہیں ہوتی۔ جب جدا ہوتے ہیں، جب تکلیف برداشت کرتے ہیں، جب نقصان اٹھاتے ہیں، تب پتا چلتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ غنی لی یا منیتی لحن النشور، عمرکی یا ناقتی تم السرور۔ اب اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے میری تمنا، اب میں دوبارہ زندہ ہونے والا ہوں، اب تک 10 سال سے مردہ تھا، اب دوبارہ زندہ ہونے والا ہوں۔ کچھ خوشی کے گیت گا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اپنی تمناؤں سے کہہ رہا ہے، اب خوشی کے گیت گانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اے میری اونٹنی، تو بیٹھ جا تاکہ میں تیرے اوپر سوار ہو سکوں۔ اب تیرا سرور مکمل ہو گیا ہے نا، وہ جو 10 سال کی بے وقوفی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، سرور مکمل ہو گیا ہے، اب نکلنے کا وقت ہے، تو بیٹھ جا، میں تیرے اوپر سوار ہو کر اب چل پڑتا ہوں۔ ابلی یا ارض دمی قد کفا، اشربی یا نفس ودن قد صفا۔ اے زمین میرے آنسو نگل جا، میں بہاتا جاتا ہوں تو نگل جا۔ اے میرے نفس تو میری دوستی پی لے، اب وہ صاف ہو گئی ہے، اب تک وہ میلی تھی لیکن اب صاف ہو گئی ہے۔ اتا یا عیدی الینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح الصبا۔ اے میری عید، تو میری طرف لوٹ کے آ جا، مرحبا۔ اب تک میں نے جو دن گزارے ہیں وہ بڑے خراب دن تھے، اب میں واپس اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، تو میرے لیے اب عید کا دن ہوگا، اب میرے عید کے دن، خوشی کے دن لوٹ آئیں گے۔ اے ہوا، اے باد صبا، بہت ہی پیاری خوشبو ہے جو تو نے مہکائی ہے، جو میری غلطی کا احساس مجھے تو نے دلایا ہے، یہ بہت پیاری خوشبو ہے، تو نے مہکائی ہے اے ہوا، اسی لیے تو میرے اندر آئی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، لوگوں کے بولنے سے میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ گفت اے یاراں روا گشتم وداع، سوئے آن صدرے کے میرست و متاع۔ اب دوستوں سے اس نے کہا کہ اے دوستو، میں 10 سال یہاں رہ چکا، اب نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں، میں بخارا کو جا رہا ہوں، الوداع، اپنے محبوب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، جو میرا سردار ہے، جو واجب الاطاعت ہے، مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ہر بات سننی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ دم بدم درسوس بریامی شوم، ہرچ باداباد آجا می روم۔ اب یہ جو جدائی کے دن تھے،
جس میں میں سوزش کی طرح بھن رہا تھا. اب تک بہت میں نے تکلیف برداشت کر لی ہے. جو کچھ ہونا ہے اب وہاں جانے کے بعد وہ ہوگا اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اب میں انجام سے ڈرنے والا نہیں ہوں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن محبوب کے لیے قتل ہونے بھی تیار ہوں. میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، بس ختم. گرچہ دل چوں سنگ خارا می کنت، جان من عزم بخارا می کنت. اگر میرا محبوب میرے جانے کے بعد کٹھور ثابت ہو جائے میرے معاملے میں، میری بات سننے کو تیار نہ ہو، سخت دل ہو جائے، سنگ خارا ہارڈ راک بن جائے میرے لیے، اگر میری بات نہ سنے، غصے میں آئے، مجھے مارے، سزا دے، قید خانے میں ڈالے، تب بھی مجھے بخارا جانا ہے. میری جان تو طے کر چکی ہے کہ اب مجھے بخارا جانا ہوگا. کچھ نہ کچھ ہم کریں گے ایسا کہ ان کا سخت دل نرم بن جائے. کچھ صاف دلی کا مظاہرہ ایسا کریں گے کہ ان کا سخت دل بھی نرم پڑ جائے. حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، صاف دل بن کے محبت میں کیا نرم اسے، شعب ادا دیکھیے آئینے سے پھوڑے پتھر. ہم صاف دلی کا ایسا مظاہرہ کریں گے، آئینہ، دل کو آئینہ بنا کر ایسا مظاہرہ کریں گے کہ ان کا پتھر دل بھی آئینے سے پھوٹ جائے. آئینہ پتھر سے پھوٹتا ہے لیکن ہم الٹا کام کریں گے، شعب ادا کریں گے، آئینے سے پتھروں کو پھوڑ کر بتائیں گے. مسکن یارست و شہر شاہ من، پیش عاشق ای بود حب الوطن. وہ میرے یار کا وطن ہے، وہ میرے شاہ کا شہر ہے، اور یہی شہر عاشق کے لیے وطن ہوتا ہے، اور اسی میں اس کو مزہ آتا ہے. بھلے کشمیر کو فردوس بر روئے زمین کہہ لوں، بھلے ہی کشمیر کو زمین کے اوپر جنت قرار دے دیا جائے، اتنا اچھا شہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر جنت آ گئی ہے. بھلے کشمیر کو فردوس بر روئے زمین کہہ لوں، گلی تیری میرے پیر طریقت اس سے اچھی ہے. اب یہ اپنے محبوب کی گلی کو، اس کے شہر کو عاشق کیوں پسند کرتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ایک عاشق کی بات یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. ایک عاشق سے پوچھا گیا کہ تم نے بہت سارے شہر دنیا میں گھومے ہیں، سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ گفت معشوق بے عاشق کے فتح، تو بے غربت دیدئی بس شہر ہا. ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے نوجوان بتا، تو نے بہت زیادہ سفر کیا ہے دنیا میں، کئی شہر دیکھیں، تو نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، بس کدامی شہر زاہاں خوش ترست. اب مجھے یہ بتا کہ اتنے سارے شہروں میں سے کون سا شہر سب سے اچھا ہے؟ معشوق نے عاشق سے، جو کہ بہت زیادہ سیر و سیاحت کی تھی، اس سے پوچھا کہ تو نے ہزاروں شہر دیکھے ہیں دنیا میں، بتا سب سے اچھا کون سا شہر ہے؟ پس کدامی شہر زاہاں خوش ترست، گفت آ شہرے کے دروے دل برست. تو کہنے لگا کہ وہی شہر سب سے اچھا ہے جہاں پر میرا سویٹ ہارٹ رہتا ہے، اس سے اچھا کوئی شہر نہیں ہے، کہیں اور میرا دل لگتا نہیں ہے. عشق جب ہو جاتا ہے، سچا عشق، تو یہی ہوتا ہے. ہر کجا باشد شہ مارا بسات، ہست صحرا گربوت سم الخیات. جہاں کہیں بھی ہمارے محبوب نے ڈیرا ڈال دیا ہو، جہاں اس کا بسیرا ہو گیا ہو، جہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہو، ہست صحرا گربوت سم الخیات، وہ ہمارے لیے پیشیس پلین ہیں، چاہے وہ سوئی کا ناکا ہی کیوں نہ ہو. Wherever the carpet is spread for my king is the